اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی، ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورس۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا، تیار ہو یا؟ تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں، اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی۔ میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا؟ تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو، لوگوں کو محبت دو، محبت۔ عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت دی۔ اب تک اس کے میسیج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں، میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت۔ لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں گے۔ میں جب گیا بڑی مشکل سے اللہ نے، ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا۔ تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا۔ شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے۔ میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا، اس نے ملاقات کروائی۔ تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ۔ جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ، میں کہا ٹھیک۔ میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھائی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ڈرا ہوا، سہما ہوا تھا۔ تو میرا ایک دور کالج لائف تھا، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں 3 دن کے لیے میں اس دوست کو، اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر۔ ایک لڑکا تھا، بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا۔ میرا دوست متاثر ہو گیا تھا، تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے، تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ، اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا۔ اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق ہے۔
میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو سیدھا ہو گیا. میں مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پہ گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو اٹھایا میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واز تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئی، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھا تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا. 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. جنید جمشید کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے، نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا. میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا. کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی تو اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کھاتا، آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر رہا، وہ چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بہت چھوٹا موٹا بزنس. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہا سینما ہے. سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے، پہلے ان کی فوٹو آتی تھی، مر گئے تھے وہ، ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا، بعد میں فلم چلتی تھی. وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اسے یوں دوستی لگائی. دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑھی کے ساتھ 4 مہینے لگا. لوگ فتوے دینے میں بڑی جلدی کرتے، بدگمان بڑی جلدی ہوتی. کسی میں 100 خوبیاں ہوں، ایک کمی ہو، سری پہ کانٹا پھیر دیتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا، ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا. تم تبلیغ والے منافق ہو، تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، یہ کرتے شروع. میرے ڈیرے میں تھا، مجھے بولنا نہیں تھا، میرا مہمان تھا. مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ کہا ہے. کاؤنٹنگ کروں گا. 100 نمبر نہیں مانگے، کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا. اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا، یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ میں نے نہیں کہا.
آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو۔ میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، کاؤنٹنگ، اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے، سب کہتے تو پاس ہے، تو پاس ہے، تو پاس ہے۔ فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا، پاس ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ، لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید، یہاں تک ایک کہنے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی، شب قدر مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا، اللہ تے مقدمہ کرو، بھائی نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی؟ 27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات، اتنا مقدس دن، تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی؟ لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے اب دھن دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار، ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو، بیوی خامند کو محبت دے، اظہار کرے، خامند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے گی۔ کیا خوبصورت زندگی بتائی۔ ہم عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، محبت تو۔ 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان۔ حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی۔ پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے۔ تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو میں، جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے، 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی، 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں، محبت۔ پھر ایک امتحان پڑ گیا، میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال، اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو۔ اے چنگی بات، میں کہا اب کیا کروں، جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں۔ تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے 10-12 علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب، کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلا جائے۔ پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا، تو میں نے فوراً بیٹھ کر اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو، اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسج آیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات ہو گئی پہ میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا، دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا۔ اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے، فون کرنے والے کو کیا پتہ کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں، اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو،
میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو. میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا، تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے. اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے. اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے. میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون تے گلاں کردا بیٹھا، باہر لائن لگی اندر گلاں کردا بیٹھا. اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے، چک لو بیچ لو کر لو. اور بے وقوفو پیشاب تو ٹھیک کر لو. ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے. ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو. بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہے ہیں، ٹرن بیوی تو پارا ہو گیا. آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہوتا. تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون. کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. چونکہ میں اس کا دکھی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے یہاں کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہوتی. ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا. جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی. ایک نمبر سے 80. کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے، جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو. وہ تمہیں تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. ملاتے جا رہے ہیں. رات 12 فون کھلا رہے گا، انسان ہے، کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے. کہا جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہا پھٹے منہ تیرے مسئلہ، اور تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے. اس فون نے بہت دکھی کیا ہے لوگوں کو. اس کے آداب سیکھو. جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو فون بند کر دو. اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ. وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے نا، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب. تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں. وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں، کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی. تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا. میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں. بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے. برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے. میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے.
اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے. دو پہ قابو پا لو. زبان پہ قابو پانا سیکھ لو، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت عطا فرمائے. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے. جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں گا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی. میری دو بیٹے اس کو تیسری بیٹی بنا لی. اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں. میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے. وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، کیونکہ اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں. یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا. میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت، رویوں سے گھر خوبصورت بنتے. ڈیلنگ سے، بول سے. میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بھی 2.5 گھنٹے تک ہو چکا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو. کرتے ہو نا سارے؟ 4 مہینے چیلے کا ارادہ کرتے ہو نا؟ کون سال کے اندر 4 مہینے چیلا لگا لے گا؟ سال کے اندر کون لگا لے گا؟ چلو سب کی تشکیل ہو گئی. آپ کا یہ مرکز ہے، اکثر مجمع تو شہر کا ہوگا، یہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے، اس میں جایا کرو. ایک ویکنڈ جماعت میں لگایا کرو. 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں ہیں، ان کو قابو رکھو، ہاتھ سے جانے نہ دو. اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو. جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو. میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا سوائے جان پہ بن جائے. جان جا رہی ہو تو اس کے لیے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بے شک جتنے مرضی جھوٹ بول. جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکال کہ وہاں سب جائز. اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں. پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں نہیں، میں نہیں کہتا. تم دو اللہ تمہیں اور دے گا. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو. ایک اور بات کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو. اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، یہیں رہیں گی. یہ واپس جا سکتے، لوڈ شیڈنگ میں رہیں گے جا کے. ایک پٹھان کا خرگوش تھا، بھائی پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ایسی غلطی ہے. ایک پٹھان کا خرگوش تھا، وہ گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کوئی بات نہیں بابا، اس کو نسوار لگایا ہے، جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا. تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا، تم واپس جا سکتے. تو پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، یہاں مال خرچ کرو، جہاں کمایا ہے وہاں خرچ کرو. یہاں کی حکومت کو نفع ہو، یہاں کے لوگوں کو نفع ہو. ہندوستان میں جائیدادیں بنانا، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جائیدادیں تم بناتے ہو، پیچھے قبضے ہو جاتے. اور کئی دفعہ میرے ماموں کا بیٹا یہیں رہتا، وہ پیچھے پلاٹ بنا کے ادھر آتا، پیچھے 4 دیواری ہو کے قبضے ہو چکے ہوتے. اب سال 2 سال کیس لڑتے رہو. یہاں خرچ کرو، یہاں غریبوں کو دو، یہاں مسجدیں بڑی بناؤ. دیکھو اتنی بڑی مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی. اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ. جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، چندہ یہیں دو، اس مسجد کو دو. کتنی بڑی مسجد ہے، یہاں کتنے مدارس ہیں ان کو چندہ دو. کتنے غریب لوگ ہیں ان کو دو. اپنی زکوٰۃ یہیں خرچ کرو، اپنے صدقے یہیں خرچ کرو. ہاں کوئی آفت آ جاتی ہے ضرور کرو، تمہارے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ضرور خرچ کرو، لیکن جائیدادیں بنانے پر مت خرچ کرو. تمہیں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں. اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ان سے کہو جی 18 کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بناؤں. انہیں سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں.
میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ جرت کوئی نہیں کرے گا، میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں. اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے، چاہے کوئی چندہ لے کے جاتا ہے چاہے کوئی ویسے جاتا ہے. اور یہ میں میرپور گیا، میرپور تو میرپوریوں کے گھر دیکھے 2.5 3 کروڑ کے گھر بنے، اندر بھینسیں بندھی ہوئی. میں کہا ایک کام تھا 2,500 ہی ہو سکتا. ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرایہ لے لو یہاں رہو. اب بھائی تم نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سا جس میں تم خود جا کے رہ سکو. لیکن وہاں تم جائیدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگل پن چھوڑ دو. تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، نسوار لگ گئی ہے. یہاں بجلی جاتی نہیں، وہاں بجلی آتی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو اپنی دنیا کے بھی سمجھدار بنو. یہاں تمہاری نسل بڑھ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلمان کی نسل میں بڑی برکت ہے. یہاں تو گاڑیاں ساری خالی جا رہی ہوتی ہیں، یا ایک ہوتا یا دو، یا ایک ہوتا یا دو. ہماری تو ہر گاڑی میں اللہ کے فضل سے پورا، بلکہ ڈگی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بچے کئی دفعہ، یقین مانو. اور پی سی بھور بند، کتنی وہ بڑی جگہ اور کتنے وہ یعنی بڑے وہاں مہذب لوگ جاتے ہیں. ایک دفعہ وہاں کوئی میرا بیان تھا، میں گیا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، اندر بھی بچے بھرے ہوئے، ڈگی میں بھی بچے بھرے ہوئے. میں کہا شکر ہے ساڑی نسل توادوش ہو رہی. تو ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ، ان کے لیے کالج بناؤ، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے مکتب بناؤ، یہاں خرچ کرو. پیچھے جو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، یا تمہارے عزیز رشتہ دار قبضہ کر جائیں گے. ہاں وہاں کوئی تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرو. لیکن اپنی جائیدادیں بنانے میں پیسہ ضائع کرنا، تمہیں کچھ نہیں تمہارے ہاتھ آئے گا. نیت کرتے ہو سارے؟ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو. اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے، اور یہ جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں. پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی. میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے. نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. کس قدر بدترین کام. اس نے، میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا. تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہ میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہا ہاں بے بی توبہ تو سب کی قبول ہے. اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں، جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسی. توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات
سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، تو ہم توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو۔ میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع کیا، وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے، سندھی وڈیرے، تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا، تو وہاں آ گئے سارے۔ تو ایک وڈیرے کو لے کر اب بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی، میں نے بیان کیا، وہ بیان میں روتا رہا۔ جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ، میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش، شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے، تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ۔ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں۔ گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں، کہ توبہ تہدم ما کان قبلہا، کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی۔ شیطان ایک راستے سے آتا ہے، کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی، کیا ارے فائدہ، دیکھو یہ فائدہ نظر آئے کہ نہیں؟ دو فائدے دکھائیں، ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں۔ کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا، اللہ بڑا کرے، اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا۔ اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو۔ اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی، ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو۔ وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کرا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جوواں کڈاں، تین تیل لاواں، تین کنگھی کراں، تین روٹی کھواواں، تین دودھ پواواں، یہ اللہ سے باتیں کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جویں نکالوں، تیری کنگھی کروں، تجھے بکری کا دودھ پلاؤں۔ تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی، مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، تو نے یہ کیا، جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے آیا۔ چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے۔ تو سب صحابہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا، جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ۔ اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق، ہمارے مہربان ہیں۔ اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، معاف معاف معاف۔ پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے، پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو، چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام، ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، ایک 3 دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا میں 4 مہینے لگاؤں گا، 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی، تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ سے مل گئی جماعت، سارے ان پڑھ، سارے بڑی میری عمر 18 سال اور سب 40 سال سے اوپر، 60 70 اور سب ان پڑھ اور سب ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہاتی، اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے میری، چوانی واپس کرو، 4 آنے میرے واپس کرو، تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا، باقاعدہ 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیمڑی، میری چوانی واپس کرو۔ اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا۔
اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا؟ 1 مہینے کا سفر، جانا آنا بس کا، جانا بس کا آنا. اور اس زمانے میں کوئی کھلانے والے سب خود پکایا. 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی، 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے، روز لڑائی روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا، اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، وہ جاتی اذان دینی شروع کر دی. وہ بھائی اللہ کے واسطے، بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے، کیوں نہ دوں؟ گردن لمبی ہوگی، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی، میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا، بالکل ان پڑھ، مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جواب. یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت. ایمان کیسنا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا. کہنے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزری، اپنی چاہتیں، اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ، ویکنڈ چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے کون ہے، چلے جاؤ. اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی 2 ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں. اٹھتے ہی صلح کرنا. میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا کوئی، اور ہے بھی تجربہ کار، گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے نہیں. وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے. میٹنگ، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی زنا کرایا. تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کر. چوری کرائی، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلایا، یوں کرتا تھا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا. او شاباش، کام تو کر کے آیا ہے. میاں بیوی کو لڑایا، آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبختو، یہ ہے اصل کام. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد، خاندان برباد، اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا. ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے. مارن واسطے نہیں، گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے. صرف مسکرا کے دیکھ. اندر وڑو تو منہ تے 12 وجے ہوتے، اپنے تو 24 بج جاتے. کبھی بیوی خاوند کو تانا نہ دے، خاوند بیوی کو تانا نہ دے. پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں. اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے.